بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبل پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے ان کا پیپر اردو لینگویج میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نے انگلش کی تیاری آپ نہ کریں، آپ کا پورا پیپر اردو میں ہوگا۔ صرف جو انگلش کے MCQs ہیں وہ تو انگلش میں ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پیپر میں آپ کے پاکستان اسٹڈی کے MCQs ہوتے ہیں، اسلامیات کے MCQs ہوتے ہیں، دنیا کی جو معلومات ہوتی ہے جسے ہم ورلڈ جنرل نالج کہتے ہیں اس کے MCQs ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے کچھ MCQs آتے ہیں، اور جو کویسچن انگلش کے ہوتے ہیں وہ تو انگلش میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے، اس کا جو پاسٹ پیپر تھا وہ میں نے پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ تحریک پاکستان سے لے کر 1947 تک جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے تاریخی دن ہیں، تاریخی سال ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو MCQs آتے ہیں وہ سولو کریں گے۔ کچھ MCQs اس ویڈیو میں سولو کریں گے، کچھ MCQs نیکسٹ ویڈیو میں ہم سولو کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس پہلا MCQs ایک کویسچن ہے، پوچھا گیا ہے کہ جنگ آزادی کب ہوئی تھی؟ جنگ آزادی 1857 میں ہوئی تھی۔ جنگ آزادی 1857 کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، میرٹھ سے یہ ہوا تھا، انڈیا کے شہر۔ جنگ آزادی 1857 کی اشتعال کی وجہ کیا بنی تھی؟ چربی والے کارتوس وجہ بنی تھی، چونکہ مسلمان اور ہندو اکٹھا فوجی ہوا کرتے تھے، تو ان کو جو کارتوس ملتے تھے وہ چربی سے گندے ہوتے تھے، تو مذہبی ایشوز کی وجہ سے یہ جنگ چھڑی۔ جنگ آزادی کی مشہور شخصیت کون تھے؟ رائے احمد کرل صاحب جو ہیں یہ جو جنگ آزادی تھی اس کی مشہور شخصیت ہے، اور اس کا تعلق پاکستان باولپور سے آئی تھنک ہے۔ اس کے علاوہ منگل پانڈے، آپشن ڈی جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے گولی چلائی تھی جنگ آزادی میں۔ تو اگر اس کے بارے میں MCQs پوچھا جائے تو آپ نے منگل پانڈے کو ٹک مارک کرنا ہے۔ تو اس کویسچن کا جو آنسر ہے رائے احمد کرل، یہ جنگ آزادی کی مشہور شخصیت ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان سن 1817 کو پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر سوال یہ پوچھ لیا جائے کہ سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا جواب ہے دہلی میں، ٹھیک ہے۔ 1817 میں پیدا ہوئے تھے، دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ سر سید احمد خان نے پہلا اسکول کب کھولا؟ سر سید احمد خان چونکہ بڑے عظیم لیڈر تھے، انہوں نے پہلا اسکول 1959 میں کھولا تھا۔ سر سید احمد خان نے جو سب سے پہلا اسکول کھولا تھا اس کا نام تھا گلشن اسکول، اور یہ اسکول کہاں کھولا گیا تھا؟ یہ کھولا گیا تھا مراد آباد میں، ٹھیک ہے، انڈین مراد آباد میں اسکول کھولا گیا تھا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، اور یہ سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کی تھی، ٹھیک ہے۔ سر سید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد پھر سر سید احمد خان نے ایک اسکول بنایا جس کا نام تھا وکٹوریہ اسکول۔ اب سوال میں پوچھا ہے کہ یہ اسکول کب بنایا گیا تھا؟ یہ اسکول 1863 میں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کویسچن پیچھے گزر گیا اس میں پوچھا گیا تھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی یعنی کہاں بنائی گئی تھی، تو چونکہ غازی پور میں بنائی گئی تھی، کب بنائی گئی تھی یہ کویسچن ہے۔ تو یہ جو بنائی گئی تھی یہ بنی تھی 1864 میں۔ 63 میں وکٹوریہ اسکول بنایا، اور 64 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر سید احمد خان علی گڑھ MAO ہائی اسکول کی بنیاد کب رکھی؟ جو مشہور اسکول ہے اس کی بنیاد رکھی تھی 1875 میں، ٹھیک ہے۔ 1875 میں یہ اسکول تھا، ہائی اسکول تھا، ٹھیک ہے۔ علی گڑھ MA ہائی اسکول کو بعد میں کالج کا درجہ حاصل ہوا، تو کالج کا درجہ کب حاصل ہوا تھا؟ 1877 میں حاصل ہوا تھا، 2 سال بعد، ٹھیک ہے۔ MAO کالج کو یونیورسٹی کا درجہ کب ملا؟ جو پہلے اسکول بنا تھا، پھر کالج بنا، اور پھر اس کو یونیورسٹی کا بھی درجہ ملا تھا۔ یونیورسٹی کا درجہ اس کو سر سید احمد خان کی وفات کے بعد 1920 میں ملا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام کب ہوا؟ مشہور کویسچن ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے 30 مئی 1866 کو یہ ہوا تھا۔ ندوۃ العلماء جو علماء کرام کی کونسل تھی اس کا قیام کب ہوا؟ اس کا جو قیام ہے 1892 میں ہوا تھا، اور آپریشنل 1893 سے انہوں نے اپنی پارٹی، اپنے جو کام ہوتا ہے سیاسی اور جنہیں دینی خدمات جو تھے وہ شروع کیے تھے 1893 سے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء جو ندوۃ العلماء کونسل تھی انہوں نے دارالعلوم بنائی، اور یہ دارالعلوم کب بنائی گئی تھی؟ یہ بنائی تھی 26 ستمبر سن 1898 میں۔ اردو ہندی تنازع کب ہوا تھا؟ اردو ہندی تنازع 1867 میں ہوا تھا۔ اس کے متعلق ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ 2 قومی نظریے کی وجہ کیا بنی تھی؟ بہت ساری وجوہات تھی،
لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اردو ہندی تنازع تھا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا تھا؟ تہذیب الاخلاق رسالہ مشہور رسالہ ہے، یہ جاری کیا تھا سر سید احمد خان نے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کب شروع ہوا تھا، یعنی کب سے پبلش ہونا شروع ہوا تھا؟ 1870 سے یہ پبلش ہونا شروع ہوا تھا۔ سینٹرل محمدن ایسوسیشن کے بانی کون تھے؟ ٹھیک ہے، یہ دو نام اپنے یاد رکھنے ہیں، ایک ہے سینٹرل محمدن ایسوسیشن اور ایک ہے کانفرنس۔ تو یہ ایسوسیشن کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کے بانی کون تھے؟ اس کے بانی تھے سید امیر علی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں اپنے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ اسی کویشچن کو بھی سر سید احمد خان ٹھیک کر لیتے ہیں، حالانکہ سر سید احمد خان اس کا کریکٹ آنسر نہیں ہے۔ سینٹرل محمدن ایسوسیشن کب قائم ہوئی تھی؟ یہ بھی کویشچن ہے، اس کا درست جواب ہے 1877 میں۔ سینٹرل محمدن ایسوسیشن کا مقصد کیا تھا؟ یہ کیوں بنائی گئی تھی جو ایسوسیشن تھی؟ یہ مسلمانوں کو سیاسی شعور کے لیے بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ بری صغیر میں فرائض تحریک کے بانی کون تھے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جو فرائض تحریک ہے یہ کیا تھی۔ فرائض تحریک میں مسلمانوں کو جو اسلام کی بنیادی فرائض اور واجبات ہیں اس کی طرف یعنی دعوت دی گئی تھی، اور گناہوں سے توبے والی زندگی یعنی گناہوں سے پاک صاف اور تقوی والی زندگی کی طرف لوگوں کو اس میں آگاہ کیا گیا تھا، یعنی ایک تحریک چلائی گئی تھی۔ تو یہ تحریک بری صغیر میں کس نے چلائی تھی؟ یہ حاجی شریعت اللہ نے چلائی تھی۔ اب اگر سوال پوچھا جائے کہ حاجی شریعت اللہ کب پیدا ہوئے تھے، تو درست جواب ہے آپشن ڈی، 1764 میں پیدا ہوئے تھے فرید پور بنگال میں۔ ٹھیک ہے، فرید پور بنگال میں۔ حاجی شریعت اللہ کی وفات کب ہوئی، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کا درست جواب ہے 1840 میں وفات پا گئے تھے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے بانی کون تھے؟ اس نام ایک پھر انجمن بنی، اور اس کے جو بانی تھے قاضی خلیفہ حمید الدین تھے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کا قیام کب عمل میں آیا گیا؟ یہ 1884 میں عمل میں لایا گیا۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے بانی کون تھے؟ ٹھیک ہے، پہلے آپ کے ساتھ میں نے جو شیئر کیا تھا وہ ایسوسیشن تھی، اب کانفرنس کی باری آئی۔ تو یہ جو تھی کانفرنس محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ سر سید احمد خان نے بنائی تھی۔ سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد کب رکھی؟ اب سوال ہے کہ کب رکھی۔ ٹھیک ہے، تو 1886 میں یہ کانفرنس رکھی گئی تھی۔ آل انڈین نیشنل کانگریس کا قیام کب ہوا؟ یہ ہوا تھا دسمبر 1885 میں۔ ٹھیک ہے، پہلا سوال ہے کب ہوا۔ اب سوال ہے کہ کس نے بنیاد رکھی تھی؟ آل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کا جواب ہے ایلن اوکٹیون ہیوم۔ ٹھیک ہے، LO ہیوم، تو اس طرح کا کچھ نام آتا ہے۔ آپشن اے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سر سید احمد خان کی وفات کب ہوئی؟ سر سید احمد خان کا انتقال ہوا تھا 1898 میں۔ ٹھیک ہے، درست جواب ہے 1898۔ تقسیم بنگال کب ہوئی؟ اس کے بعد پھر جو ہے ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، پھر جو ہے نا تقسیم بنگال جو لارڈ آخری وائسرائے تھا بر صغیر کا، اس نے کی تھی 16 اکتوبر 1905 کو۔ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کیا کہ بھائی بنگال 2 حصوں میں تقسیم ہوگا، مشرقی اور مغربی بنگال۔ جو مغربی بنگال تھا اس میں زیادہ تر مسلمان تھے، مسلمان اس فیصلے سے خوش تھے کہ اس کو فائدہ تھا، لیکن اس کے جو ہندو تھے وہ خوش نہیں تھے۔ اب سوال ہے کہ تقسیم بنگال کے وقت بر صغیر کا وائسرائے کون تھا؟ وائسرائے تھا لارڈ کرزن۔ ٹھیک ہے، تو یہ لارڈ کرزن نے تقسیم کی تھی۔ تقسیم بنگال روکنے کے لیے انتہا پسند ہندو نے کون سی تحریک شروع کی تھی؟ جو میں نے آپ سے کہا کہ مسلمان خوش تھے لیکن ہندو تو خوش نہیں تھے، انہوں نے پھر ایک تحریک شروع کی تھی، اس تحریک کا نام تھا سودیشی تحریک۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ ہے کہ سودیشی تحریک کب شروع کی تھی؟ تو سودیشی تحریک 7 اگست 1905 میں شروع کی تھی، یعنی 2 مہینے شروع کی تھی جب ان کو پتہ چلا کہ بھائی اب جو ہے نا تقسیم ہونے والی ہے۔ پھر ان کی تحریک کا اثر آیا، انہوں نے پھر تقسیم بنگال کی تنسیخ کب ہوئی؟ یعنی جو بنگال تھا وہ تقسیم تو ہو گیا تھا، مشرقی اور مغربی بنگال، لیکن پھر دوبارہ جو فیصلہ تھا وہ دوبارہ ختم کر لیا، واپس لے لیا گیا۔ تو فیصلہ کب واپس لیا گیا تھا، اس کے بارے میں یہ سوال ہے، اور یہ فیصلہ لیا گیا تھا واپس 12 دسمبر 1911 کو۔ تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ فرینڈز، اسلامیات کے 100 کویسچن اردو لینگویج میں نے آپ کے ساتھ ایک پرانی ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو پرانی ہو یا نہیں ہو، آپ کا کام تو MCQs کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے،
یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ 2-3 دفعہ دیکھیں تاکہ آپ کو MCQs یعنی اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اس کے بعد ایک ویڈیو یہ ہے اصلاح کانسٹیبل کے یعنی ریلیٹڈ ہے۔ پھر میں نے آپ کے ساتھ 50 MCQs جو کہ حل شدہ پاسٹ پیپر تھا کانسٹیبل کا، یہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے۔ دوستو ان تینوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پر لنک نہ ملے گا ضرور انشاءاللہ پہلے تو لیکن اگر پھر بھی نہ ملے تو آپ نے میرے چینل PK ٹیسٹ گلو پر جا کے ویڈیوز میں جا کے نیچے اسکرول کرتے جائیں گے تو آپ کو یہ تینوں ویڈیوز نظر آ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔